السلام علیکم، میں ہوں حبیب زاد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو کلپ چھوڑا تھا کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی وار چل رہی ہے، یہ اتنا بڑا جو کنفلکٹ ہے، اس کے پیچھے اصل میں مقاصد کیا ہیں اور یہ کتنا خطرناک گیم پلان ہے۔ تو میں نے ٹک ٹاک پہ یہ میسج چھوڑا تھا کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم اس کو یوٹیوب پہ میں تفصیلاً یہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ وار ہے کیا اور اس کے پیچھے کی پلاننگ کیا ہے۔ اگر اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس سچ کو جاننے کے لیے ہمیں آدھے سچ کی ضرورت نہیں، ہمیں پورے سچ کی ضرورت ہے۔ تو جب پورا سچ ہوتا ہے تو وہ پوری بات کے ساتھ ہوتا ہے، آدھی بات کے ساتھ وہ سچ نہیں رہتا، وہ 100 جھوٹ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلتے ہیں، تب جا کے آپ کو یہ بات صحیح سے سمجھ آئے گی کہ اصل میں یہ پلان ہے کیا۔ تو ہم ہسٹری میں واپس چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی امپائر تھی، یہ 500 سال تک قائم رہی۔ اس میں بہت سے اتار و چڑھاؤ آئے۔ خلافت عثمانیہ میں بہت سے کرائسس بھی تھے، بہت سے معاملات بھی تھے، لیکن ان 500 سالوں میں اس نظام کو بڑے بہترین طریقے سے انجام دیا گیا، اور بعد میں خلافت عثمانیہ ان سارے کرائسس کو عبور کر کے جب وہ ترقی کی طرف بڑھنے لگے، تب خلافت عثمانیہ کو غداری کے بھینٹ چڑھنا پڑا۔ اس کے بعد جنگ عظیم ہوئی اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تو بعد میں یہ ملک عراق، ایران، مصر، یہ سب، یہ دبئی کی جو ہے، یہ UAE کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، یہ سب خلافت عثمانیہ کا حصہ ہے۔ اس کا اتنا شرازہ بکھرا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور خلافت عثمانیہ میں اصل میں کیا غلطی ہوئی تھی، کہاں سے یہ مسئلہ خراب ہوا، مسلمانوں سے کون سی ایسی مسٹیک ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، جو بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی تھی لیکن اس نے پوری خلافت عثمانیہ نگل لی۔ اچھا، خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد جب یہ ریاستیں وجود میں آئیں، تو اسی وقت دنیا میں ایک اور سپر پاور ابھر کر آئی، وہ تھی امریکہ بہادر سنگھ۔ امریکہ بہادر سنگھ اس وقت ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا۔ تب خلافت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ عبدالعزیز سعودی عرب کے پرنس، انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات چلانے شروع کر دیے، جس میں کچھ کاروباری معاملات تھے۔ تو انہوں نے اس طرف تھوڑا سا رجحان کرنا شروع کر لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رجحان امریکہ کی سپر پاور کی طرف انہوں نے اپنا تھوڑا سا رجحان بنا لیا۔ تو اس کے بعد شاہ فیصل کا دور آیا۔ شاہ فیصل نے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ ثابت کیا۔ ادھر عراق کی حکومت صدر صدام کے پاس تھی۔ اب صدر صدام کے ساتھ بھی امریکہ کے معاملات اچھے تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے امریکہ نے یہ جو جتنی ٹوٹی پھوٹی سلطنت عثمانیہ تھی،
ان کے ساتھ اس نے اچھے تعلقات بنائے۔ اب وہ بنانے کے پیچھے تھا کہ اس سارے ایریے کا، ان ساری ریاستوں کا، اس سارے نظام کا انہوں نے ڈائگنوسس کیا، اس سارے نظام کو انہوں نے انالیسس کیا۔ اس سارے نظام کو انالیسس کرنے کے بعد ان کی جو بھی ہڈن سیکرٹ پلان تھے وہ بعد میں کھل کے سامنے آئی مسلمانوں کے، تب انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوا۔ صدر صدام کی چونکہ ان کے ساتھ تھوڑی سی امریکہ بہادر سنگھ کے ساتھ اچھی ٹرم تھی، تو اس کو ایک پلاننگ کے تحت ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ اس کا دورانیہ، اب بات آپ پوری سمجھیں گے تو آپ کو ساری پلان کی سمجھ آئے گی، اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس جنگ کے وہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ عراق کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ جب عراق کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیا گیا تو یہ جنگ تقریباً 7 سال رہی۔ اس 7 سال کی جنگ میں صدر صدام جو تھا یہ معاشی طور پہ کمزور ہو گیا، مطلب جنگ کے اخراجات کی وجہ سے۔ جب جنگ ملک میں ہوتی ہے تو انسٹیبلٹی ہوتی ہے، کچھ اور مسائل جنم لیتے ہیں، تھوڑا سا معاشی طور پہ بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ملک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ڈاؤن ہوتے ہوتے صدام کافی زیادہ معاشی طور پہ کمزور ہو گئے، تو انہوں نے ان عربوں سے تھوڑے سے نہیں، اس وقت انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان سے امداد لی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب جب تھوڑی سی بہتری آئی تو عربوں نے صدام حسین سے یہ دعویٰ کیا کہ آپ ایسا کریں، آپ نے جو ہم سے قرضہ لیا تھا وہ برائے مہربانی اب واپس کریں۔ تو اب صدام حسین کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ عربوں کا وہ سارا قرضہ واپس کر سکے۔ تو صدام نے اس معاملے کو ایسے ہینڈل کیا کہ صدام نے فی الوقت ان کو ایسا جواب دے دیا کہ یہ پیسے میں جنگ میں لگا چکا ہوں، اب بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب یہ حالات آئے ان کے قرضے کے جواب میں لینے دینے کے، تو عربوں کے ساتھ اس کے معاملات کچھ بگڑ گئے۔ جیسے ہی عربوں کے معاملات ان سے بگڑے صدام کے ساتھ، تو عربوں نے یہ گیم پلان کی کہ انہوں نے اپنے تیل کے ریٹ تھوڑے سے کم کر کے صدام کو معاشی طور پہ اور کمزور کر دیا۔ اب صدام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اپنے سروائیو کرنے کے لیے کہ صدام اب کویت پہ حملہ کرے۔ اب صدام کی نیت میں یہ آیا کہ میں کویت پہ قابض ہو جاؤں اور کویت کا جو تیل کا ذخیرہ ہے وہ میرے پاس آ جائے، اور اس طرح میں اپنی ایک مضبوط معاشی حکومت قائم کر سکوں گا۔ تو یہ اس کا پلان تھا۔ بعد میں اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ اقدام امریکہ بہادر سنگھ کو راس نہ آئے اور وہ بدلے میں مجھ پر ہی نہ اٹیک کر دے، تو اس نے ان سے جا کے مشورہ کرنا ضروری سمجھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں۔ اب امریکہ اس کو ایران کے خلاف آلریڈی استعمال کر چکا تھا، معاشی طور پہ اس کو ڈاؤن کر چکا تھا۔ اب ڈاؤن ہونے کے لیے صدام نے سروائیو کرنا تھا، تو سروائیو کرنے کے لیے اب اس کا جو پلان تھا وہ بھی امریکہ کے پاس پہنچ گیا کہ اب وہ کویت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ بہادر سنگھ نے کہا بھائی جی آپ انڈیپینڈنٹ ہو، جو مرضی کرو، ہمیں اس سے کیا، تم جانو کویت جانے۔ اسے فری ہینڈ مل گیا، تو اس نے آتے ہی تیاری شروع کر دی۔ اس تیاری کے بعد اس نے پلان کیا کہ اب جب صحیح موقع ہوگا تو میں کویت کو ہٹ کروں گا۔ تو اس نے صحیح موقع بنایا اور رات کو اس نے کویت پہ حملہ کر دیا۔ کویت پہ جیسے ہی اس نے اتنا بھرپور حملہ کیا کہ کویت سنبھل نہ سکا اور
2 दिन के अंदर इस सद्दाम ने कुवैत के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया। और जैसे ही सद्दाम ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा जमाया तो अमेरिका बहादुर सिंह, अरबों के साथ बातचीत तो उनकी पहले चल रही थी, तो फिर उसने एक नया कार्ड खेला। उसने अरबों से कहा कि सद्दाम जैसे कुवैत को खा गया वैसे तुम्हें भी खा जाएगा, वो तो तुम्हें कच्चा निकल जाएगा। अब सद्दाम से बचने के लिए कोई हल निकालो अपना। अब अरबों को पता था कि अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ कर सकते हैं तो अमेरिका की मदद से कर सकते हैं। तो उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने बदले में कहा कि ये सब तब ही मुमकिन है अगर मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटी के अड्डे मौजूद हों, मुझे बेसिस की जगह दी जाए, तभी मैं तुम्हें सद्दाम से महफूज रख सकूँगा। तो उस वक़्त अमेरिका बहादुर सिंह ने यहाँ पे ये अड्डे जमा लिए, अरबों की हिफाजत का जिम्मा लेकर। तो अब अरबों की हिफाजत का जिम्मा ले लिया गया था, तब अरबों को महफूज करने के लिए ये जस्ट एक दिखावा था, ठीक है, इसका असल मकसद कुछ और था। लेकिन अरबों को दिखाने के लिए, अरबों के ऊपर अपना होल्ड पूरी तरह बनाने के लिए, तो अमेरिका बहादुर सिंह ने ये पता खेला कि अब जो मुल्क के अंदर जो फैसले हैं वो आप लोग करोगे, जो मुल्क के अंदर अब आपकी अपनी अवाम के फैसले हैं वो आप लोग करोगे, जो बाहर के फैसले हैं जिसको हम कहते हैं कि खारजा पॉलिसी, जो आपके इंटरनेशनल फैसले हैं, जो आपके मुल्क से बाहर के जो फैसले हैं वो अब हम करेंगे, तभी ये मामला काबू में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब अरब फंसे हुए थे तो उन्हें लगा कि इस वक्त हमें जान बचानी है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो करें हमें ठीक है, मंजूर है। तो अमेरिका बहादुर सिंह ने अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर। कुवैत उस वक़्त सद्दाम के कब्ज़े में था, कुवैत को उसने दोबारा वापस ले लिया। वापस ले के अमेरिका बहादुर सिंह ने अपने पूरे के पूरे अड्डे, अपना फ़ज़ाई बेस वहाँ पे कायम कर दिया। बाद में फिर सद्दाम को भी निकल लिया, सद्दाम का भी कुछ नहीं बचा, वहाँ पे भी कब्ज़ा हो गया। अब सारा जो डायग्नोज था वो अरबों का, वो अमेरिका बहादुर सिंह बड़ी निगरानी के साथ देख रहा था। अब बात फिर वही आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट की थी कि बहुत से क्राइसिस से गुज़र कर सल्तनत उस्मानिया जब अपनी उस मकाम पे पहुंची कि जब उसने तरक्की करने का निज़ाम स्टार्ट कर दिया, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जब उसने पीक लेवल पे पहला कदम रखा, तब सल्तनत उस्मानिया में बगावत हो गई। बिल्कुल इसी तरह जब ये अरबों ने अब पीक लेवल पे पहुंच गए, हर लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, सारे हिसाब किताब से, तब यहाँ आके ये जंग का इनकाद कर दिया गया। अब इस जंग की प्लानिंग ये थी कि ये ईरान के साथ जंग लड़ेंगे और बदले में ये अरबों से इंटरनल, पहले तो एक्सटर्नल कंट्रोल था कि आपके जो बाहर के मामलात हैं वो हम हैंडल करेंगे, जो आप अपनी कौम के मामलात हैं वो आप हैंडल करेंगे, कौम के आप बादशाह हैं और आपके बॉर्डर के बाहर के बादशाह हम हैं, जो भी करेंगे वो हम करेंगे। तो अब इन्होंने अरबों का अंदर वाला कंट्रोल हासिल करना था इस ईरान जंग को। लेकिन ये अल्लाह की करनी ऐसी हुई, इन्हें ये लगता था कि ईरान सरवाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये ईरान को चकमा देने में थे और इस चकमे के अंदर अंदर ये अरबों को खाने के चक्कर में थे।
کیونکہ بات پھر وہی آ گئی کہ جب اس کا پیک ٹائم شروع ہوا تو سلطنت عثمانیہ چلی گئی. اب ان کا پیک ٹائم ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، یہ خلیجی ریاستیں، تو یہ ایک سونے کا پہاڑ تھا. اب امریکہ بہادر سنگھ کی اس کے اوپر نظر تھی. تو پلان یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑوایا جائے. جیسے ہی یہ لڑائی چلے گی تو عربوں کے پاس اپنا تو ہے کچھ نہیں. یہ سارا بدلے میں کس نے ہینڈل کرنا تھا؟ یہ بدلے میں کرنا تھا امریکہ نے. جب امریکہ بہادر سنگھ نے یہ کام انجام دینا تھا تو اسی وقت ان کے اٹرنل جو فیصلے تھے ان کو بھی اس میں ہولڈ میں لے لینا تھا. تو یہ جو ان کی بادشاہت تھی یہ صرف دکھانے کے لیے رہ جانی تھی. اور چند سال بعد یہ، اب میں آپ کو کیا کہوں کہ ان کی کیا حالات ہونی تھی. تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ بات کو بڑی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ گیم پلان الٹ ہو گیا. ایران نے بہت سمجھداری کے ساتھ یہ گیم کی. ٹھیک ہے، اس نے ایسے حساب سے ان عربوں کو امریکوں کے چنگل سے نکالا ہے. لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نکالا ہے. ابھی وہ نکالنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عربوں کی قسمت اچھی ہوگی اور اس خطے کی قسمت اچھی ہوگی اگر ایران یہ سروائیو کر جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور گھوم کے کہاں پہ آتی ہے اور اس میں کیا کیا کیسے کیسے ہوا، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو یہ ساری صورتحال تھی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں کی اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. اتنی بڑی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد بھی اس قوم میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہو سکا جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے، جو مسلمانوں کا ایک گروہ بنا سکے، جو کم از کم اپنے معاشی مسائل کو حل کر سکے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے. یہاں تک یہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور اس سے بڑی خیر یہ تو میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہ اصل میں بیچ میں باریکیاں کیا ہیں اور سلطنت عثمانیہ میں وہ کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی کہ جس کا خمیازہ آج کی ڈیٹ تک مسلمان بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ غلطی کیسے ہوئی جو دیکھنے میں ایک معمولی سی غلطی تھی لیکن اس نے مسلمانوں کی تاریخ بدل کے رکھ دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آج تک ہم مسلمان اپنے آپ کو ناکام ثابت کر رہے ہیں. ہم کامیاب ثابت نہیں کر سکتے. ہم اپنے مسلمان ہونے کا جو بھی دعویٰ ہے، ہم یقین کرو کہ ہم اس لیول کے مسلمان بھی اپنے آپ کو شو نہیں کر سکتے. ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. خیر وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے ضرور کسی ویڈیو میں کیا معاملات تھے. تو یہاں تک یہ جو بات میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ میں سے جو لوگ تھوڑے سے اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے مینٹلی طور پہ، وہ ساری کہانی کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل میں کہانی کیا تھی. ٹھیک ہے، تو باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو بعض اوقات کچھ چیزیں انالیسز ہوتی ہیں، انسان کی سوچ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان ہماری سوچ سے ایگری کرے. ہو سکتا ہے ہماری سوچ پہ کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے جو ہمارے حساب سے، ہماری سمجھ کے مطابق، ہماری نالج کے مطابق جو چیز ہمیں لگے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.